میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس امیر بگڑے نواب زادے پر ہاتھ اٹھانا تھا۔ مال میں سب کے سامنے وہ اپنی انگلیاں میری کمر پر پھیر رہا تھا۔ جب تھپڑ مار کر اسے ہوش دلایا اور ذلیل کر کے گھر چلی آئی، ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ایک بڑی سی کار گھر کے باہر آ کر کھڑی تھی اور کتار در کتار ملازم شگن کا سامان لے کر گھر میں داخل ہونے لگے۔ انتہائی بدمعاش قسم کا بڈھا سگار منہ میں دبا کر بولا، اے لڑکی، تجھے میں اپنے بیٹے کی منگ سمجھ کر یہ سب تحفے دے رہا ہوں۔ میں نے اسے بھی ذلیل کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں پٹکا اور پھر گھر لے جا کر باپ بیٹے نے۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو۔ وہ لڑکی مسلسل تبریز شاہ سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کو بری طرح گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ اس لڑکی کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی گوری کلائیوں کو زخمی کر گئی تھیں۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اپنی ماں اور دادی کو پکار رہی تھی، جو بے بسی سے اس کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑی طوفانی انداز سے چلاتا ہوا وہ اپنے بنگلے پر پہنچا تھا اور پھر اس کو اپنے کندھے پر ڈال کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کر کے اس کے جنون کو للکار چکی تھی۔ اس کی ماں اس کو آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ زوردار طریقے سے اسے بیڈ پر پھینک کر وہ اسے بے حجاب کر چکا تھا۔ کائنات تڑپ کر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس پر جھک چکا تھا۔ تبریز کے تیور دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ ہر حد سے گزر جاتا۔ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ چھوٹے سائیں، دروازہ کھولو، کیا کرنے لگے ہو اس لڑکی کے ساتھ؟ چھوڑ دو اسے۔ وہ پیچھے ہو کر زوردار آواز میں دھاڑا، اماں سائیں بیچ میں مت آؤ، جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو مل کر ہی رہے گی۔ اس نے شدت سے سامنے پڑی ہوئی لڑکی کی گردن پر جھک کر وحشت لٹائی، اور پھر ایک دم وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے نام کا ایک ہی بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ اسے جو چیز پسند آ جاتی پھر وہ منٹوں میں اس کو حاصل کرتا۔ وہ اس کی ضد بن جاتی تھی۔ سامنے پڑی ہوئی لڑکی نے اس کے جنون کو للکارا تھا۔ وہ اس پر تیزی سے جھکا ہی تو تھا کہ اس کی ماں نے بہت سخت بات کر دی، اس کو اپنی قسم دے کر روک دیا تھا۔ وہ بیڈ پر زوردار مکہ مارتے ہوئے اٹھا تو وہ بیڈ بھی اندر کو دھس گیا تھا۔ مہرون کلر کا وہ خوبصورت ڈریس دیکھ کر میں بے اختیار ہی اتنے بڑے شاپنگ مال میں گھستی چلی گئی۔ بہت خوبصورت کلر کا لہنگا تھا، لیکن اس کا گلا بہت ڈیپ تھا اور پچھلے گلے پر ڈوریوں کا جال بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اپنی خالہ زاد بہن کی طرف دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ ہم دونوں اپنی کالج کی فرینڈ کی شادی کے لیے کپڑے لینے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن میری خالہ زاد نے تو سوٹ لے لیا تھا۔ مجھے کوئی بھی چیز اب تک پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اتنا سٹائلش لہنگا تھا کہ میں اسے ٹرائی کیے بنا رہ نہیں پائی۔ اس پر لگے ہوئے 35,000 کے ٹیگ نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی تھیں۔ دوسرا، مجھے معلوم تھا کہ میری ماں مجھے اس قدر سٹائلش لہنگا کبھی پہننے نہیں دے گی، اس لیے میں نے ٹرائل کے بہانے جا کر فوراً اسے پہننے کی ٹھانی، تاکہ میری خالہ زاد میری تصویریں اس میں بنا سکے اور پھر ہم چپ چاپ نکل کر گھر چلے جائیں۔ میں جیسے ہی ٹرائل روم سے باہر نکلی، میں بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ اس کی ڈوریاں کھول کر میں نے جب اسے پہنا تو وہ مجھ سے بند ہی نہیں ہوئی۔ میں دوپٹے کو اپنی کمر پر لگا کر سیدھی اپنی کزن کی تلاش میں باہر نکلی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤں گی۔ جیسے ہی مجھے بلو کلر کی جیکٹ کا ایک بازو نظر آیا، میں نے سمجھا کہ یہ میری خالہ زاد عکس ہے۔ میں نے فوراً اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پیچھے مڑے بنا ہی اسے اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم میں گھس گئی۔ میں نے فوراً اپنی کمر اس کی طرف کرتے ہوئے سے کہا، جلدی کرو پلیز، یہ ڈوریاں باندھو اور جلدی سے میری اچھی اچھی تصویریں بھی بنا دینا۔ تبریز اس لڑکی کی جرت پر حیران تھا، جو اسے بلا وجہ ہی کھینچ کر اپنے ساتھ ٹرائل روم میں بند ہو چکی تھی۔ جب اس نے سنا کہ وہ اسے اپنی کزن سمجھ کر لائی ہے تو وہ مسکرایا۔
اس لڑکی کی صاف چمکدار چمکتی ہوئی کمر کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہوا۔ وہ لڑکی جھک کر مسلسل لہنگے کو سیٹ کیے جا رہی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، اقصیٰ کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی کرو نا، باندھو ڈوریاں۔ تبریز نے ایک بے خودی کے عالم میں اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور ڈوریوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو فوراً ہی اپنے فارم ہاؤس پر لے جائے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر ڈوریاں باندھنے کے بہانے آہستہ آہستہ وہ ڈوریاں سختی سے کھینچنی شروع کیں تو ایک دم سے کائنات چونک اٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑی، یہ دیکھ کر اس کا سانس ہی رک گیا کہ ٹرائل روم میں اقصیٰ کے بجائے ایک لمبا چوڑا شخص موجود ہے جو بڑی دلچسپی سے اس کے سراپے پر نظر کڑائے ہوئے ہے اور اس کی کمر پر انگلیاں بھی پھیر رہا ہے۔ شیشے میں جیسے ہی تبریز کی نظر کائنات پر پڑی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ تبریز نے گہری سانس لے کر ڈوریاں ایک دم سے اتنی زور سے کھینچیں کہ کائنات کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اچانک اس نے عجیب حرکت کی، کائنات کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے اپنے ہونٹ ایک دم سے اس کی سفید گردن پر رکھ دیے اور جیسے ہی جھکا، کائنات جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے پلٹ کر زوردار تھپڑ اس شخص کے چہرے پر مار ڈالا۔ تبریز اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ساتھ ہی کائنات اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ ذرا سی دیر میں اس شاپنگ مال کا مینیجر اور ملازم بھاگ کے ٹرائل روم کے سامنے پہنچ گئے۔ کائنات جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر خود کو بے لباس ہونے سے بچا رکھا تھا۔ اقصیٰ بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے کائنات کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر اڑھا دی۔ جیسے ہی مینیجر نے بڑھ کر ٹرائل روم کے اندر جھانکنا چاہا تو اسے تبریز شاہ سخت غصے میں باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر مینیجر کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ کائنات اور اقصیٰ کی طرف غصے سے بڑھا اور انہیں کہنے لگا، آپ شاہ صاحب سے معافی مانگیں، آپ کی وجہ سے ہم اپنے شاہ جی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ کائنات اور اقصیٰ یہ سن کر غصے میں آ گئیں اور ان دونوں نے پہلے تو مینیجر کی سخت باتیں سنیں اور پھر تبریز کی طرف بڑھیں جو سرخ چہرہ لیے کائنات کو بری طرح گھور رہا تھا، جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ کائنات نے بڑھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ گھمایا اور کہنے لگی، اپنا نام دیکھو اور اپنی حرکت دیکھو، تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا تمہاری یہی تربیت ہوئی ہے؟ تبریز شاہ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور غرایا، خبردار میری ماں بہنوں کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے مت نکالنا، ورنہ میں تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ میری غلطی تھی، میں خود گیا تھا ٹرائل روم میں، یا تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا تھا؟ یہ سنتے ہی وہاں کھڑے تمام مرد حضرات بہت ہی عجیب نظروں سے کائنات کی طرف دیکھنے لگے اور کائنات کو لگا جیسے وہ زندہ زمین میں گڑ جائے گی۔ اقصیٰ کچھ صورتحال کو سمجھ چکی تھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ تبریز بھی اسی کلر کی ڈینم کی جیکٹ پہنے ہوئے ہیں۔ قریب تھا کہ تبریز کائنات پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ ایک دم سے اقصیٰ ان دونوں کے بیچ میں گھس گئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے تبریز سے کہنے لگی، دیکھیں پلیز بات کو نہ بڑھائیں، جو بھی ہوا ہے غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، شاید میرے جیسی جیکٹ دیکھ کر انہوں نے غلط فہمی سے آپ کو اندر کھینچ لیا۔ تبریز کے گارڈ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ خونخوار نظروں سے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بڑھنے لگے، تبریز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ یہ دیکھ کے اقصیٰ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ٹرائل روم تک گئی اور اسے اندر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے چینج کرو، یہاں کوئی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کائنات کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اس نے واقعی ایک اجنبی پر ہاتھ اٹھا کر غلطی کی تھی۔ وہ دونوں بہت شرمندہ سی ہو کر وہاں سے نکلیں اور سیدھی رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ وہ مینیجر تبریز کے سامنے مسلسل ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور اسے منت کر رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنے باپ جاوید شاہ کو نہ بتائے۔ تبریز مینیجر کے دفتر میں اس کی کرسی پر بیٹھا تھا اور مینیجر تقریباً اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ایک دم تبریز نے اٹھ کے مینیجر کا گلا پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے اور گراتے ہوئے کہا،
تمہاری معافی کی صرف یہی صورت ہے کہ مجھے جلد از جلد ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں معلوم کر کے بتاؤ۔ مینیجر یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سر یہ پہلی بار ہماری شاپ پر آئی تھیں۔ سر اس طرح کی لڑکیوں کو کچھ لینا نہیں ہوتا، لیکن وہ جان بوجھ کر اچھی چیزیں ٹرائل روم میں لے کر گھس جاتی ہیں اور ہم چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پاتے۔ تبریز نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے گارڈ افضل کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ افضل فوراً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے باہر کھڑے ہوئے رکشے والوں سے پوچھا کہ وہ لڑکیاں کس رکشے میں گئی ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسی رکشے سے ان کا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اقصیٰ اور کائنات کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اگر ان کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ وہ شاپنگ مال میں کسی اجنبی امیر زادے کو چانٹا مار کر بھاگ کر آئی ہیں تو نہ جانے ان کے گھر والے ان کے ساتھ کیا حشر کرتے۔ کائنات نے اقصیٰ کو بہت روکا، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ فوراً کائنات کے گھر سے اپنے گھر چلی گئی۔ کائنات کی امی سمینہ نے بیٹی کی اڑی ہوئی رنگت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن کائنات ان کی بات کو ٹال کر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تبریز شاہ نے فوراً اپنے باپ کو کال کی اور کہا کہ اسے شام سے پہلے اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ جاوید شاہ یہ سن کر سخت پریشان ہوئے اور پھر فون رکھتے ہوئے ہڑبڑانے لگے۔ ایک تو لاڈی سائیں کو ہر ضد پوری کروانی ہوتی ہے، اور پھر مسکرائے بھی۔ چلو لاڈی کو اپنی شادی کا خیال تو آیا، ورنہ میں تو اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، لیکن وہ تو منہ زور گھوڑے کی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کیا اور خود فوراً تیار ہونے چل پڑے۔ تبریز کا باڈی گارڈ افضل ان کے ساتھ تھا۔ جاوید شاہ اپنی شایان شان شگن کا سامان لے کر جب اس پرانے سے مکان کے سامنے اترے تو حیران رہ گئے کہ تبریز نے یہاں سے لڑکی پسند کی ہے۔ انہوں نے گھور کر افضل کی طرف دیکھا، لیکن تبریز نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بابا سائیں کو کچھ بھی نہ بتائے۔ افضل نے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا، وہ بنا کچھ کہے گھر میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی 4-5 ملازم مختلف قسم کی ٹوکریاں اور سامان اٹھائے گھر میں داخل ہونے لگے۔ سمینہ بیگم ارے کہتی ہوئی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جاوید شاہ بلا تکلف اس گھر کے اندر گھستے گئے۔ یہ دیکھ کر سمینہ بیگم کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ پہلے شخص کے تیور اور اس کا اسلحہ دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ افضل نے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کائنات شبیر کا گھر ہے، تو سمینہ نے ڈرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جاوید شاہ نے اس عورت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے تبریز شاہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں، بلاؤ اپنی بیٹی کو۔ میں اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں ذرا بھی دیر برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے اتنے سخت لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ سمینہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کانپنے لگی۔ کائنات کے والد دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور گھر میں ان کی بوڑھی ساس اور بیٹی ہی رہتی تھی۔ کائنات کو جیسے ہی گھر میں غیر معمولی شور شرابے کی آواز سنائی دی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کی ماں اور دادی ڈری سہمی سی صحن میں کھڑی تھیں اور ایک باروب شخصیت کا انسان بڑی شان سے ان کے صحن میں بچھے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر گئیں تو جاوید شاہ اس کی ماں کو کچھ کہہ رہے تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا اور جیسے ہی وہ جا کر جاوید شاہ کے سامنے کھڑی ہوئیں تو افضل نے جاوید شاہ کو کہا، سائیں یہی ہے وہ لڑکی جس سے چھوٹے سائیں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ افضل کو دیکھتے ہی کائنات کا دماغ غصے سے گھوم گیا اور وہ کڑے تیوروں سے جاوید شاہ کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، یہ کیا تماشا لگایا آپ نے؟ یوں بنا اجازت بھی کوئی کسی کے گھر میں گھستا ہے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے ان سب ملازموں کے ہاتھ میں موجود مٹھائی کی ٹوکریوں اور سامان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جاوید شاہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، کہاں ملی تھی تم میرے بیٹے سے؟ بڑی جلدی پھنسا لیا تم نے تبریز شاہ کو۔ چلو اچھا ہے، کچھ ہی دن میں اس کے سر سے عشق کا بھوت اگر اتر گیا تو پھر بھی تمہیں اتنا کچھ دے دیں گے کہ تم ساری زندگی سکون سے بیٹھ کر کھاتی رہنا۔ یہ ذلت بھرے الفاظ سن کر کائنات نے اپنا ہوش کھو دیا اور وہ جاوید شاہ کی طرف غصے سے بڑھی اور جو اس کے منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا۔ آپ کے بیٹے سے شادی کرتی ہے میری جوتی، اگر آپ پیسے والے ہیں تو کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں گے،
چپ چاپ شرافت سے یہ سامان اٹھوائیے اور یہاں سے نکل جائیے، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بڑے تن فن کے ساتھ جاوید شاہ کو انگلی دکھا رہی تھی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور تبریز بھی اندر داخل ہو گیا، جو شاید اپنے باپ کے پیچھے پیچھے ہی وہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے جب کائنات کو اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ہوائی فائر کیا۔ یہ دیکھ کر کائنات کی ماں اور دادی نے زوردار چیخ ماری اور رونے لگے۔ کائنات بھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری پہلی غلطی کو ہی معاف نہیں کیا اور تم نے دوسری غلطی کر لی، اب دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ جیسے ہی سمینہ بیگم اور اس کی ساس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، افضل ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ ڈر کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر ہی کھڑی رہ گئیں۔ جاوید شاہ مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھا اور چپ چاپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے کی طرف چل گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شاید یہ لڑکی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اب لاڈی سائیں کے قہر سے بچ نہیں سکے گی۔ تبریز اپنی گاڑی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جیسے ہی گھر پہنچا، اس نے نیچے اترتے ہی کائنات کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹ کر نیچے اتارا۔ کائنات نے گاڑی سے اترتے ہی اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر تبریز کا دماغ بالکل گھوما اور اس نے کھینچ کر اسے تھپڑ دے مارا اور پھر ایک جھٹکے سے کائنات کو اپنے کندھے پر ڈال کر وہ اپنے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ نفیسہ شاہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خبریں سن رہی تھیں کہ انہیں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دم کھڑی ہوئی۔ انہیں سامنے ہی اپنا بیٹا نظر آ گیا، جو اپنے کندھے پر ایک لڑکی کو ڈالے دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے تبریز کو آوازیں دیں، مگر تبریز شدید جنون میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کائنات کو بیڈ پر پھینکا، دروازہ بند کیا اور اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ کائنات اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی اور روتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کائنات کا چہرہ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کائنات کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تبریز کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر ایک دم کائنات رونا بھول چکی تھی۔ اب وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبریز نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور خود کائنات کو لگ رہا تھا جیسے اب وہ کبھی اس بگڑے رئیس زادے کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ اپنی حد سے جیسے ہی گزرنے لگا، اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور نفیسہ شاہ کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی، لاڈی دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں تمہاری ماں کی قسم، اس لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ یہ سنتے ہی اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نفرت سے اسے بیڈ پر پٹکا اور خود جا کر دروازہ کھول دیا۔ اسے بنا شرٹ کے کھڑے دیکھ کر نفیسہ شاہ گھبرا گئی تھیں۔ کائنات اپنے بکھرے بالوں اور خراب حلیے کے ساتھ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس عورت کے سینے میں جا کر چھپ گئی۔ ان کے پیچھے ہی حویلی کے ملازم بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس کے پھٹے ہوئے لباس پر ڈالی اور پھر غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر چیخ کر کہنے لگی، نوری، ان سب کو یہاں سے بھیج دو۔ نوری نے بڑھ کر اپنی چادر اتار کر نفیسہ شاہ کی طرف بڑھائی اور انہوں نے اس لڑکی کو اس میں ڈھانپ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے باہر قدم رکھا، تبریز نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا ہاتھ مار کر خود کو زخمی کر لیے۔ وہ ایک ماں تھی۔ انہوں نے لڑکی کو نوری کے حوالے کیا اور خود بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ تبریز نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے منہ پھیر لیا۔ نوری اپنے ساتھ کائنات کو برابر والے کمرے میں لے گئی اور پھر اسے چھوڑ کر جلدی سے باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد نفیسہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ تبریز نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس لڑکی نے بلا قصور اس کی سب کے سامنے بے عزتی کی اور وہ بس اس لڑکی سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کو اس کا رشتہ لینے بھیجا اور اس لڑکی نے جاوید شاہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ نفیسہ شاہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے سمجھایا، بیٹا الیکشن قریب ہیں
ایسا کوئی قدم اٹھانے سے تمہاری اور تمہارے بابا کی پوزیشن بالکل ڈاؤن ہو جائے گی۔ اگر تمہیں اس لڑکی سے بدلہ ہی لینا ہے تو بھی طریقے سے اس سے نکاح کرو، یوں سریعام اٹھا کر لانا اور پھر زور زبردستی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اتنی دیر میں جاوید شاہ بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ انہیں ملازم بتا چکے تھے کہ تبریز نے خود کو زخمی کر لیا۔ تبریز ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا۔ دونوں باپ بیٹا ہی الگ الگ حلقوں سے الیکشن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی نفیسہ کی باتیں سنی تھی اور ان کے دل نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ دونوں نے مل کر تبریز کو سمجھایا تو اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ شام کو نفیسہ خود اس لڑکی کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچی اور نرم لفظوں میں ہی انہیں شدید نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے مجبور کیا کہ وہ اپنی رضامندی سے اس لڑکی کی شادی تبریز شاہ سے کر دیں۔ سمینہ بیگم اور اس کی ساس زکیہ فوراً مان گئیں۔ 2 روز بعد ہی اس کا تبریز سے نکاح کر دیا گیا۔ تبریز کو ہر حال میں اس لڑکی سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا تھا۔ سمینہ نے فوراً اپنے شوہر کو بلا لیا تھا۔ جب انہوں نے تبریز اور جاوید شاہ کا نام سنا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن پھر اطمینان کی سانس لی کہ جو بھی تھا وہ لوگ ان کی بیٹی سے نکاح کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ کائنات سے اس کے ماں باپ اور دادی سخت خفا تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے ان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اگلے روز جو جوڑا اس کے نکاح کے لیے آیا، اسے دیکھ کر کائنات کی ماں، دادی اور خود کائنات بالکل شرمندہ ہو چکے تھے۔ وہ وہی مہرون رنگ کا لہنگا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت کھڑی ہوئی تھی۔ بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ کو گھر پر بھیجا گیا تھا۔ اس نے کائنات کو ایسے دلہن بنایا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کائنات خود کو دیکھ کر شرمندہ سی تھی۔ ڈیپ گلے میں اس کا حسن بے قابو ہو رہا تھا اور پھر پچھلے گلے میں ڈوریوں کی وجہ سے برائے نام ہی لباس تھا۔ وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی کہ کیسے وہ نکاح کے لیے گواہوں کا سامنا کرے گی۔ اس کی ماں نے اس کے سسرال سے آئی ہوئی سرخ بھاری چادر اس پر ڈال دی تھی جس سے اس کے سلیو لیس بازو اور گلا چھپ گئے تھے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نکاح میں اس کا کوئی دوست رشتہ دار شامل نہیں تھا، یہاں تک کہ اقصیٰ بھی نہیں تھی۔ نکاح کے تھوڑی دیر بعد ہی فوراً رخصتی ہو گئی۔ محلے والے بھی حیران پریشان تھے کہ اتنی بڑی بارات اچانک سے آ گئی اور ذرا دیر میں ہی لڑکی کو شادی کر کے لے گئے۔ کائنات کا چہرہ چادر میں چھپا تھا، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے مرر میں کوئی مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، تبریز گاڑی سے اتر کر غائب ہو گئے۔ اس کی ساس نفیسہ شاہ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ گاڑی سے اتارا۔ مختلف رسمیں کرتی ہوئی وہ اسے اندر لے گئی۔ یہ دیکھ کر کائنات کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ انہوں نے بہو کے کان میں چپکے سے کہا، بیٹا، میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تمہاری عزت کو داغدار ہونے سے بچا لوں۔ میں خود بھی بیٹیوں والی ہوں۔ تبریز غصے کا تیز ہے، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ اب اسے قابو کرنا اور اس کی غلطیوں کو برداشت کرنا، یہی تمہارا سب سے بڑا امتحان ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اسے فوراً کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ نوری نے اس کی سرخ چادر اتار کر صوفے پر رکھ دی تھی اور خود اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کائنات کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اسے ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہ اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی۔ تبریز شاہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا اور خود بیڈ پر آ گرا۔ کائنات اسے دیکھ کر جیسے ہی تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی، تبریز نے اٹھ کر غصے سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف بری طرح کھینچا۔ اس لڑکی کا حسن اسے پاگل بنا رہا تھا۔ اس نے سختی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ پھر وہ غصے سے دھاڑا، بولو، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اب تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ تم نے تبریز شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، تمہاری اتنی ہمت؟ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں چٹکی میں روند کر رکھ دوں۔ یہ تو میری ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر کھینچ کر اس کے سر سے دوپٹہ اتار پھینکا۔ بے شمار پنوں کے ساتھ ہی اس کے بہت سے بال بھی جڑوں سے نکل گئے۔ جیسے ہی کائنات کے منہ سے چیخ نکلی، تبریز نے ایک بار پھر سے اسے دبوچ لیا۔ تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلنے پائے۔ اور پھر وہ پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ بھاری بھرگم لباس اسے روک رہا تھا۔
وہ ہر رکاوٹ کو دور کرتا جا رہا تھا۔ کائنات اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ واقعی اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ہر درد، ہر تکلیف کو پیتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید یہ سب وہ اس کے دلائے ہوئے غصے کی وجہ سے ہی کر رہے۔ جیسے اس کا غصہ کم ہوگا وہ نارمل ہو جائے گا۔ تبریز شاہ شدت سے اس پر بار بار اپنا حق جما رہا تھا، اس لڑکی سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دماغ اس کے سامنے بالکل بے قابو ہو چکا تھا، اور جیسے ہی اس پر حاوی ہوا، تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بستر پر پڑے ہوئے گلاب بہت بے رحمی سے مسلے جا رہے تھے۔ کائنات کی سسکیاں اسے سکون دے رہی تھیں۔ خوبصورت گردن پر جھک گیا اور بے تحاشا پیار کرنے لگا۔ کائنات کو تکلیف تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے یہ جنونی شخص برا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس وجہ سے کیونکہ اس کی غلطی تھی، اور دوسرا وہ اس کے نکاح میں تھی۔ تبریز شاہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ برداشت کرنے کی ہمت ہر لڑکی میں نہیں تھی۔ جیسے ہی کائنات کی نظر تبریز کے چہرے پر پڑی، اس نے شرما کر ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ تبریز یہ دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اسے زور سے خود میں پھینچ لیا۔ معلوم نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے، لیکن تبریز کا اس سے دل نہیں بھرا تھا۔ وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ کائنات فوراً اس کے بازو پر سر رکھ کر بہت پیار سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ غلطی آپ کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ تبریز کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کو معاف کر دے، لیکن اس کی انا بیچ میں آ گئی۔ اس نے اسے خود سے دور کیا اور کروٹ بدل لی۔ کائنات جانتی تھی کہ اسے منانے میں کافی وقت لگے گا، لیکن اسے اطمینان تھا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ ہے۔ اگلی صبح وہ چپ چاپ تیار ہو کے گھر سے نکل گیا۔ کائنات کی طبیعت شدید خراب تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور خود کو حشاش بشاش رکھا۔ رات ہوتے ہی جیسے ہی تبریز اپنے کمرے میں داخل ہوا، کائنات جو نہ جانے کب سے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک دم آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر تو وہ کھڑا سوچتا رہا، اور پھر ایک دم سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ جو کچھ بھی میں نے رات تمہارے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا تمہیں تمہاری اوقات بتانے کے لیے؟ کائنات کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور پھر اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کے غصے کے پیچھے بھی پیار چھپا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا تو پھر پیار ہی پیار رہ جائے گا۔ تبریز نے یہ سن کر دلچسپی سے اس خوبصورت بلا کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر پوچھنے لگا، میرا غصہ برداشت کر پاؤ گی؟ اگر تمہاری برداشت ختم ہو گئی تو؟ اور اگر میرا غصہ ختم نہ ہوا تو جانتی ہو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا اور بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ کائنات نے گہری سانس لی اور جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے جوتے اتارنے لگی اور دھیرے سے کہا، میں برداشت کر لوں گی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تبریز نے کھینچ کر اسے بستر پر گرا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر اس کے تکلیف سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگا، کائنات شاہ، دیکھنا ایک دن تمہاری ہمت نہ ختم ہو جائے تو کہنا۔ اس کے منہ سے کائنات شاہ سن کر وہ ایک دم زور سے ہنس پڑی۔ تبریز خود بھی شرمندہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کمرہ ان دونوں کی آہوں سے گونج رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ تبریز جان بوجھ کر کائنات کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے معافی مانگے، رحم کی بھیک مانگے، لیکن وہ تو دن بدن ڈھیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن نیند میں اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے خوشی سے نفیسہ شاہ کو کہنے لگا، بڑی بی بی، مٹھائی تیار کروائیں، چھوٹے شاہ جی باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر نفیسہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ تبریز نے چوری چوری اس کی طرف دیکھا تو کائنات نے مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ تبریز اپنی شرط ہار چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی کائنات اس سے تنگ ہو کر اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں اپنا ڈیرا لگا چکی تھی۔ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کو ایک غریب لڑکی کی محبت راس آ گئی تھی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔